السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور دوستوں، سننا سیریز کے ڈے 12 میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ ہم لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی، مینیکیور اور نیل کیئر کرنا کتنا کریز ہوتا ہے نا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر اسی عادت کو یعنی اپنے ناخن کاٹنے اور صاف رکھنے کے طریقے کو تھوڑا سا بدل لیں تو یہ ہماری بیوٹی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اسلام میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا ایک بہترین اور باتمیز طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ناخن کاٹنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، کس دن ناخن کاٹنا سب سے افضل ہے، اور عام غلطیوں کے بارے میں بھی جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری پارٹ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناخن کاٹنا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو فطرت یعنی انسانی پاکیزگی اور صاف صفائی کا حصہ بتایا گیا ہے، جس میں سے ایک ہے ناخن تراشنا یعنی کہ کاٹنا۔ اب ہم لڑکیوں میں اکثر ایک عادت ہوتی ہے ناخن بڑھانے کی، لیکن دھیان رکھیے گا دوستو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ناخن کاٹنے، بال صاف کرنے کے لیے 40 دن کی آخری حد یعنی کہ ٹائم لمٹ مقرر فرمائی ہے، یعنی 40 دن سے زیادہ ناخن کو چھوڑنا یا بڑھانا سخت منع ہے۔ ایک مومن اور ایک پاکیزہ خاتون کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے یا ہر دوسرے ہفتے اپنے ناخن کی صفائی کرے، تاکہ ان میں کوئی گندگی جمع نہ ہو، کیونکہ ناخنوں میں گندگی ہوتی ہے تو کھانا بناتے یا کھاتے وقت ہمارے اندر جا سکتی ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے سب سے اہم حصے پر، ناخن کاٹنے کا صحیح سیکوینس یعنی کہ ترکیب کیا ہے۔ علماء نے حدیث اور سلف صالحین کے طریقوں کی روشنی میں جو بہترین طریقہ بتایا ہے اسے آپ سب دھیان سے سمجھیے۔ اگر چاہیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ لکھ بھی لیں۔ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جاتا ہے، اسی لیے پہلے سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹیں گے۔ سب سے پہلے شہادت کی انگلی یعنی کہ انڈیکس فنگر سے شروع کریں، پھر بیچ والی انگلی یعنی کہ مڈل فنگر، پھر رنگ والی انگلی رنگ فنگر جس کو کہتے ہیں، پھر چھوٹی انگلی یعنی کہ پنکی فنگر۔ دھیان رہے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا یعنی کہ تھم ابھی چھوڑ دینا ہے۔ الٹے ہاتھ پر آئیں یعنی کہ لیفٹ ہینڈ، اب الٹے ہاتھ کے ناخن کاٹیں گے، لیکن یہاں سیکوینس تھوڑا سا بدل جائے گا۔ یہاں ہم چھوٹی انگلی یعنی کہ پنکی فنگر سے شروع کریں گے، چھوٹی انگلی، پھر رنگ فنگر، پھر مڈل فنگر، پھر انڈیکس فنگر، اور پھر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا یعنی کہ تھم، آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ جب الٹے ہاتھ کے سارے ناخن کٹ جائیں تب سب سے آخر میں آ کر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے یعنی کہ رائٹ تھم کے ناخن کاٹیں۔ اس طرح آپ کا ایک سرکل پورا ہو جاتا ہے جو شہادت کی انگلی سے شروع ہو کر رائٹ تھم پر ختم ہوتا ہے۔ پاؤں کے ناخن ٹوئی نیلز، پاؤں کے ناخنوں کے لیے بہت سمپل رول ہے۔ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور سیکوینس سے چلتے ہوئے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں، جیسے ہم وضو میں خلال کرتے ہیں۔ اکثر ہم سے گھر کے بڑے کہتے ہیں رات میں ناخن مت کاٹو، یا منگل اور بدھ کو ناخن نہیں کاٹنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام میں کسی بھی دن یا کسی بھی وقت، چاہے رات ہو یا دن، ناخن کاٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو رات میں ناخن نہ کاٹنے والی بات ہے، یہ صرف پرانے زمانے کی وجہ سے تھی، جب بجلی یعنی کہ لائٹس نہیں ہوتی تھی اور اندھیرے میں چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں آپ جب چاہیں ناخن کاٹ سکتی ہیں، لیکن ہاں جمعہ یعنی کہ فرائیڈے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم جمعہ کے دن نماز اور غسل سے پہلے ناخن تراشیں تو اس کا اپنا ایک الگ ہی ثواب ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد 2 باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ناخنوں کو ڈسپوز کرنا
नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ मत फेंकें। बेहतर है कि उन्हें मिट्टी में दबा दें या फिर सेफ जगह रैप करके डस्टबिन में डालें ताकि उनका एहतराम रहे, क्योंकि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। दूसरा, हाथ धोना। नाखून काटने के फ़ौरन बाद हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहती है कि नाखूनों के अंदर माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हाथों पर लग सकते हैं, इसलिए हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था नाखून काटने का सही और प्यारा सा तरीका। कितना आसान है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखकर हम अपनी डेली रूटीन के सेल्फ केयर को एक इबादत में बदल सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं सुन्ना सीरीज़ के डे 13 में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।